الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خجند کے امیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت عمدہ حالت میں جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس امیر سے پوچھا کہ تمہیں یہ جو مقام ملا ہے ایسی کون سی نیکی تو نے کی ہے کہ جس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے؟ کون سی تم سے ایسی نیکی تو نے کی ہے کہ جس کے بدلے اللہ نے یہ مقام تجھے عطا کیا ہے کہ تو جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے؟ تو اس امیر نے اس شخص کو جواب دیا، کہا کہ مجھے اپنی اور تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے بجز اس کے کہ میں نے ایک یتیم کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا یتیم کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا تو میری وہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، میری وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کر اس تکلیف کو دور کرنے پر قدرت رکھنا، پھر اس تکلیف کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اس امیر نے باوجود اس کے امیر ہو کر اس نے ایک یتیم کے پاؤں سے کانٹا نکالا، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی اس کی پسند آ گئی اور اس کو جنت میں بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں کون سا ایسا شخص ہے جو مجبور ہے، جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، غربت کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے وہ پریشان ہے، غربت کی حالت میں تو مجبور ہے، مفلس ہے۔ تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہم اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی بے بسی کے اندر، اس کی غربت کے اندر ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں تو پھر اس کی تکلیف کو دور کریں، اس کی مدد کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمیں کسی کی بے بسی کو دیکھ کر یا کسی کی غربت کو دیکھ کر ہم اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس پہ قدرت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غریب کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے دائیں بائیں ہم دیکھیں، محلے کے اندر دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، جن کے گھر ایک وقت بھی چولہا نہیں چلتا، لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے بغیر ان کے کہنے کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی غربت کے اندر یا ان کی بے بسی کے اندر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس مصیبت سے نکل سکیں، وہ بھی اپنی اس مصیبت کے اندر جو مبتلا ہے، جو پریشانی ہے وہ ان کی دور ہو جائے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ان کی بے بسی کا مذاق اڑائیں۔
حضرت محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہی درس دے رہے ہیں اس عقائد کے اندر کہ مخلوق کے خدا کو تکلیف میں دیکھ کر اور پھر اس تکلیف کے اوپر قدرت رکھنا اور قدرت رکھنے کے باوجود پھر اس تکلیف کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے عزت اور محبت کے جذبات اور بلند ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ادنا سی نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر سکتی ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ عطا ہو سکتا ہے۔ ایک ادنا سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہمیں اس نیکی کے اندر حصہ دینا چاہیے۔ آگے دیکھیں آپ، یہ رجب شریف کا مہینہ جا رہا ہے، آگے شعبان ہے، رمضان ہے، دائیں بائیں اپنے غربا کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، کون سا بھائی ایسا جو مجبور ہے، کون سا بھائی بے بس ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آگے رمضان ان کا بھی اچھا گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔